الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ محترمہ دینی مار بہنوں، سب سے پہلے معمول کے مطابق اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ پاک نے ہمیں بہت بڑی نعمت، اللہ کے راستے کی خروج والی نعمت عطا فرمائی ہے۔ ہمارے بڑوں سے سنا کہ ایک مستورات کا چلے میں نکل جانا بہت سارے کوائف اور شرائط چاہتا ہے۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے وہ تمام کوائف کو پورا کیا، وہ تمام شرائط کو پورا کیا، اور اللہ نے آپ کے سارے انتظامات کیے، اور تب جا کر آپ اللہ کے راستے میں نکلی ہیں۔ بقول پروفیسر نادر علی خان صاحب کے کہ راہ خدا میں نکلنے کے زمانے میں نکلنے والے ہر مرد اور نکلنے والی ہر عورت کو روزانہ 6 رکعت نفل پڑھنی چاہیے۔ کہتے تھے 2 رکعت نفل پڑھ کر اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگو، 2 رکعت نفل پڑھ کر اللہ کے راستے کے نکلنے کا شکرانہ ادا کرو، اور پھر 2 رکعت نفل نماز پڑھ کر موت تک کی استقامت کو اللہ سے مانگو۔ اس راستے میں نکل کر شکر بھی کرنا ہے، اور اس راستے میں نکل کر استقامت کو بھی مانگنا ہے، اور اس راستے میں ہونے والی تمام غلطیوں کوتاہیوں کو اللہ سے معاف بھی کرانا ہے۔ یہ ساری باتیں ہمارے ذہنوں میں ہو، کیونکہ اللہ کے راستے میں نکلنا میری بہنوں یہ ہمارا کوئی کمال نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ کی بہت بڑی توفیق ہے، بہت بڑا انعام ہے، بہت بڑا احسان ہے۔ لاکھوں کروڑوں انسانوں کے اندر اللہ پاک نے میرا اور آپ کا انتخاب کیا اپنے دین کی محنت کے لیے، اپنے دین کے کام کے لیے۔ یہ کتنی خوش نصیبی کی بات ہے، اور آپ تو بڑی خوش نصیبہ ہیں، آپ تو بڑی خوش نصیبہ ہیں کہ آپ راجستھان سے نکل کر نظام الدین، اور نظام الدین سے سفر کرتی ہوئی گجرات پہنچی ہیں۔ اللہ آپ تمام کے سفر کو قبول فرمائیں۔ لیکن نکلنے کے زمانے میں میری بہنوں اگر مقصد سامنے ہوگا تو اس مقصد کے حاصل کرنے میں آسانی ہوگی، ورنہ بے منزل کا راہی یعنی وہ راستہ چلنے والا جس کے سامنے کوئی منزل ہی نہ ہو، وہ زندگی بھر چل کر تھک جائے گا، منزل تک نہیں پہنچے گا۔ تو سب سے پہلا سوال تو یہ ہے کہ ہماری منزل کیا ہے، ہمارا مقصد کیا ہے۔ حضرت مولانا یوسف صاحب جو مولانا سعد صاحب کے لڑکے ہیں، ابھی ملک کے پرانوں میں بتا رہے تھے کہ ہر چیز کے سامنے ایک مقصد ہوتا ہے اور ایک منزل ہوتی ہے۔ ایک بیمار ہے، اس کا مقصد علاج ہے، اس کی منزل ہاسپٹل ہے۔ ایک بچہ ہے، اسٹوڈنٹ ہے، اس کا مقصد ایجوکیشن ہے، اس کی منزل اسکول، کالج، یونیورسٹی ہے۔ ایک دکاندار ہے، اس کا مقصد نفع ہے، اس کی منزل اپنی دکان ہے۔ ایسے میری بہنوں اللہ کے راستے میں نکلنے کا مقصد اللہ کی رضا ہے، اللہ کے دین پر چلنے کی استعداد پیدا کرنا ہے۔ اور فرمایا منزل کیا ہے؟ کہ منزل یہ ہے کہ جس سطح پر اللہ کے نبی اس امت کو چھوڑ کر گئے ہیں، یہ امت دوبارہ اس سطح پر پہنچ جائے۔ بار بار حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا، آپ کے کام کا منتہا اور مقصد اور منزل کیا ہے؟ فرمایا کہ بس میں تو یہ چاہتا ہوں کہ اللہ کے نبی اس امت کو جس سطح پر چھوڑ کر گئے تھے، یہ امت دوبارہ اس سطح پر آ جائے۔ اس لیے میری بہنوں نکلنے کے زمانے میں بار بار مذاکرے ہوتے ہیں، بار بار سمجھایا جاتا ہے۔ وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ۔ اس کا ترجمہ حضرت شیخ نے بیان القرآن سے فضائل تبلیغ میں نقل کیا، سمجھاتے رہو، سمجھانا ایمان والوں کو نفع دے گا۔ بار بار مذاکرے کرتے رہو، بار بار سمجھاتے رہو۔
کہ ہم کیوں نکلی ہیں، ہمارے نکلنے کا کیا مقصد ہے۔ ہمارا ایک ایک منٹ، ایک ایک لمحہ میری بہن بہت قیمتی ہے، بہت قیمتی ہے، میں سچ کہہ رہا ہوں۔ حضرت مولانا انعام صاحب فرمایا کرتے تھے، اس راستے کا بنا ہوا دنیا میں کہیں نہیں بگڑتا، اور اس راستے کا بگڑا ہوا کعبۃ اللہ میں بھی نہیں بنتا۔ اس لیے بہت ضروری ہے اپنے فرصت کے اوقات کو سنبھالیں۔ جو اعمال ہوتے ہیں وہ اعمال تو ہم کرتے ہی ہیں، لیکن جو باقی کے اوقات ہے اس کی بھی حفاظت کریں۔ اس کے لیے میں آپ کو چند اعمال بتاتا ہوں۔ یہ اعمال اعمال ہدایت ہے، یہ اعمال اعمال نبوت ہے، یہ اعمال اسباب ہدایت ہیں۔ دنیا میں 1.25 لاکھ نبی آئے، اور ہر نبی نے آ کر اپنی قوم پہ محنت کی، اور محنت کی بنیاد یہ 4 اعمال تھے۔ ان 4 اعمال کے ذریعے سے ہر نبی نے اپنی قوم کو جہالت کی گہرائیوں سے نکال کر علم کی بلندیوں پر، اور ذلت کی گہرائیوں سے نکال کر عزت کی چوٹیوں پر پہنچایا، کہ وہ قوم جو جہالت میں گری ہوئی تھی، انہی اعمال کی برکت سے اللہ پاک نے ان کو ایسے مقام پر پہنچایا کہ خود اللہ کے نبی کہہ رہے بِأَيِّهِمُ اقْتَدَيْتُمْ اهْتَدَيْتُمْ، ایک کی اتباع کرو کامیاب ہو جاؤ گے۔ وہ کیا بات تھی؟ وہ یہ اعمال تھے جو اللہ کے نبی اپنے صحابہ کے درمیان کیا کرتے تھے۔ اس میں میری بہن سب سے پہلا عمل دعوت ہے، سب سے پہلا عمل، کہ زیادہ سے زیادہ وقت ہماری بہنیں دعوت میں لگاویں، زیادہ سے زیادہ وقت ہماری بہنیں آپس میں ایک دوسرے کو اللہ کی بڑائی سنائیں، سمجھائیں۔ کوئی مقامی مستورات، سننا میری بات دھیان سے، کوئی مقامی مستورات بغیر اللہ کی بڑائی سنے ہمارے کمرے سے باہر نہ جائیں، چاہے وہ ہم سے ملنے آئی ہو، چاہے وہ ہماری تعلیم کے حلقے میں آئی ہو، چاہے وہ خدمت کے نام پر ہمیں کھانا کھلانے آئی ہو۔ بلکہ جس مکان میں آپ 2 دن رہتی ہو، اس مکان کے اندر 4 مستورات ہے، 5 مستورات ہے، ہر مستورات کو الگ الگ لے کر بیٹھنا اور ان کے ساتھ اللہ کی بڑائی کا مذاکرہ، اللہ کی قدرت کی باتیں کرنا، یہ ہماری خوراک ہے، یہ ہمارا کیلشیم ہے، یہ ہمارا وٹامن ہے۔ اس میں حجاب نہیں ہے، اس میں شرمانا نہیں ہے، ہر ایک کو دعوت دیں، کوئی خالی ہاتھ نہ جائیں۔ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ بیمار ہیں اور اپنے کمرے میں ہیں، اور ایک چھوٹی سی کھڑکی بنائی ہوئی تھی جس سے پتہ چلتا تھا کہ دروازے سے کون آیا کون گیا۔ ایک مرتبہ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھا کہ ایک شخص نظام الدین میں آیا اور مٹکے میں سے پانی نکالا اور پانی پی کر واپس چلا گیا، اس کو کسی نے دعوت نہیں دی۔ حضرت نے آواز لگائی، استقبال میں کون ہے؟ تھوڑی دیر کے بعد مفتی زین العابدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ آئے اور آ کر کہا حضرت میں استقبال میں ہوں، آپ آواز دے رہے تھے۔ کہا مفتی صاحب کیا کر رہے تھے؟ مفتی صاحب نے کہا آپ ہی تو کہتے ہو کہ اشراق پڑھو، چاشت پڑھو، اوابین پڑھو، تہجد پڑھو۔ چاشت کا وقت تھا اس لیے چاشت کی نماز پڑھ رہا تھا۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک ٹھنڈی سانس بھر کے کہا مفتی صاحب کل قیامت کے دن اللہ یہ نہیں پوچھیں گے کہ تم نے چاشت پڑھی تھی کہ نہیں پڑھی تھی، لیکن اللہ یہ ضرور پوچھیں گے کہ ایک میرا بندہ بنگلے والی مسجد میں آیا، پانی پی کر واپس چلا گیا، اس کو دعوت دینے والا کوئی نہیں تھا، اس کو اللہ کی بڑائی سمجھانے والا کوئی نہیں تھا۔ اس لیے مہربانی کر کے آنے والی ہر بہن کو اللہ کی بڑائی سمجھاؤ، ان کو اللہ سے جوڑنے کی فکر کرو۔ کچھ بہنیں آپ کے پاس دعا کے لیے آئے گی، کچھ بہنیں آپ کے پاس اپنی پریشانی لے کر آئے گی، کچھ بہنیں آپ کے پاس اپنے مسائل لے کر آئے گی۔ محبت سے ان کا ہاتھ پکڑ کر بٹھاؤ اور ان کو سمجھاؤ۔ کیا سمجھاؤ گی؟ ان کو سمجھاؤ بہن زمین آسمان کا مالک تو اللہ ہے،
ہم سب کے حالات کا تعلق اللہ کے ساتھ ہیں. ہم سب کے حالات کو بدلنے والے اللہ ہے. اگر اس اللہ کے ساتھ ہم نے اپنا معاملہ صحیح کر لیا اور اس اللہ کی ہم فرما بردار بن گئی تو وہ اللہ ہم سے خوش ہو جائیں گے، اور اللہ خوش ہوں گے تو اپنے خزانوں سے ہمارے دلوں میں اطمینان، سکون اللہ بھر دیں گے. مال میں سکون نہیں ہے، بنگلوں میں سکون نہیں ہے. ایک عرب آیا تھا، کہہ رہا تھا میرے گھر میں 50,000 ریال کا تو پلنگ ہے مگر مجھے نیند نہیں آتی، کوئی وظیفہ بتاؤ تاکہ میں سو جاؤں. کہ سکون ان چیزوں میں نہیں ہے، ان کو سمجھاؤ. سکون تو اللہ کی رضا میں ہے، اللہ کو راضی کرنے میں ہے، اللہ کے حکموں کو پورا کرنے میں ہے. قسم کھا کے میں کہہ سکتا ہوں، قسم کھا کے میں کہہ سکتا ہوں، بے دین کی زندگی میں کبھی سکون نہیں آ سکتا. بے دین دنیا میں کبھی سکون سے نہیں رہ سکتا. ظاہری طور پر آپ ان کو کتنا بھی سکون والا دیکھو، اچھی گاڑیوں میں، اچھے بنگلوں میں، اچھی سواریوں میں، لیکن اس کا ہاتھ پکڑ کے پوچھو وہ اندر سے بے چین ہے. کیونکہ اللہ کا فیصلہ ہے من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ. جو نیک عمل کرے مرد ہو یا عورت، بشرط یہ کہ وہ ایمان والا ہو، ہم اس کی دنیا کی زندگی پاکیزہ کر دیں گے. دنیا کی زندگی پاکیزہ کر دیں گے. اور دوسری جگہ فرمایا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْقًا. جو ہمارے ذکر سے، ہمارے دین سے اعراض کریں گے، ہم ان کی زندگی تنگ کر دیں گے. یہ اللہ کا فیصلہ ہے میری بہنوں. سمجھاؤ اپنی بہنوں کو، سمجھاؤ، ان کو دعوت دو. دعوت دینے میں انداز فہمائش کا ہو، سمجھانے کا ہو، آڈٹ کا نہ ہو، تان تشنی کا نہ ہو، آرڈر کا نہ ہو، حاکمانہ نہ ہو. الدین النصیحہ. ارے دین تو خیر خواہی کا نام ہے. ہر ایک کی ہمدردی دل میں ہو، ہر ایک کی ہمدردی ہو، ہر ایک کو محبت سے سمجھاویں. نہ ماننے پر ناراض نہیں ہونا، نہ ماننے پر ناراض نہیں ہونا، غصہ نہیں ہونا، چڑنا نہیں. کوئی بات نہیں، آج سمجھ میں نہیں آیا کل آ جائے گا، کل نہیں آیا پرسوں آ جائے گا. اللہ کے نبی 70 مرتبہ ایک ایک کے پاس گئے. اندھیری رات میں، طوفانی رات میں ابو جہل کے دروازے پہ کھڑے، اور ابو جہل پوچھ رہا کیا ہوا میرے بھتیجے، کیا چاہیے؟ کہ بس میں تو کلمے کی دعوت دے کر آیا ہوں کہ شاید یہ وقت تیری ہدایت کا ہو اور اللہ تجھے ہدایت دے دے. تو ایک تو سب سے زیادہ اپنے آپ کو داعیانہ مزاج کے ساتھ وقت لگاؤ. مقام پر جا کر بھی اپنے گھروں میں، اپنے محلوں میں ہم داعیانہ مزاج کے ساتھ رہیں. ہمارے گھر میں آنے والی کوئی عورت بغیر دعوت کے نہ جائے. ہم کسی کے گھر میں کسی ضرورت سے جائیں، بغیر دعوت کے اس گھر سے باہر نہ نکلے. شادی بیاہ کے موقع پر 8-10 مستورات جمع ہو گئی، اللہ کی بڑائی سنا دو. موت میت میں کوئی 10-12 مستورات جمع ہو گئی، اللہ کی بڑائی. ہر جگہ اللہ کی بڑائی سناؤ. ہر جگہ کیا سناؤ؟ اللہ کی بڑائی، اللہ کی قدرت خوب بولو تاکہ اللہ کی بڑائی ہمارے دلوں میں اترے. مجھے تعجب ہوتا ہے کہ یہ راستہ تو ایمان کے بنانے کا ہے، لوگوں نے اس راستے کو دین سیکھنے کا ذریعہ بنا دیا. یہ راستہ تو ایمان کے بنانے کا تھا، یہ راستہ تو ایمان کے بنانے کا تھا. حضرت فرماتے دھوکہ لگ گیا ہمیں کہ ہم دین سیکھنے کے لیے نکلتی ہیں اور دین سیکھ کے گھر بیٹھ جاتی ہیں کہ ہے ہی نہیں، یہ تو ایمان بنانے کا راستہ ہے. دین تو جھالاواڑ میں بھی سیکھ سکتی ہیں. روزانہ گھنٹہ 2 گھنٹہ کسی آپا کو دے دو، عالمہ کو دے دو، وہ تمہیں درود شریف سکھا دے گی، اتحیات سکھا دے گی، سورہ فاتحہ سکھا دے گی، غسل نماز کے وضو کے فرائض سکھا دے گی. ارے بتاؤ سکھا سکتی کہ نہیں؟ اس کے لیے دلی جانے کی ضرورت نہیں، اس کے لیے گجرات آنے کی ضرورت نہیں، بلکہ یہ راستہ تو اس کے لیے ہے کہ ہمارے اندر ایسا ایمان، ایسا یقین پیدا ہو جو اللہ کے دین پر ہمیں موت تک چلاوے. دعوت سے وقت بچ جائے، دوسرا عمل کر لو، تعلیم و تعلم، سیکھنا اور سکھانا.
4 گھنٹے کم سے کم روزانہ تعلیم و تعلم میں وقت لگے۔ اللہ کے نبی فرما رہے انما بعثت معلما، کہ مجھے معلم بنا کر بھیجا گیا ہے۔ دار ارقم میں اللہ کے نبی کے تعلیم کے حلقے لگتے تھے اور صحابہ چھپ چھپ کر اس تعلیم کے حلقوں میں شریک ہوتے تھے، اور حضرت فرماتے ہیں تعلیم کے حلقوں کی تاثیر یہ ہے کہ حدیث کا نور کانوں کے ذریعے سے داخل ہو کر دلوں میں پہنچتا ہے، اور وہ نور دلوں میں عمل کی استعداد کو بناتا ہے۔ یہ حدیث کا نور ہے۔ فضائل اعمال میں احادیث ہے، منتخب میں احادیث ہیں، اور حدیث کا ایک نور ہے۔ جب روزانہ 2-2.5 گھنٹے صبح اور شام بیٹھ کر اللہ کے نبی کے ارشادات کو آپ پڑھو گی، سنو گی، بتاؤ آپ کے دلوں پر کیسا اثر ہوگا۔ حضرت تو فرماتے 6 مہینے کے بچے کو بھی ساتھ میں لے کر بیٹھو، اس پر بھی اثر ہوتا ہے تعلیم کا۔ اس لیے تعلیم کے وقت میں چوکنا رہنا، تعلیم کے وقت میں سستی نہیں، تعلیم کے وقت میں سونا نہیں، ادب کے ساتھ جو آداب بتائیں، سہارا نہ لگایا جاوے، پیر لمبے نہ کیے جاویں، بلکہ اپنے آپ کو محتاج سمجھ کر تعلیم کے حلقوں میں گھنٹوں گھنٹوں بٹھانا اور گھنٹوں گھنٹوں اللہ کے نبی کے ارشادات کو سننا۔ اسی میں ہماری تربیت ہے میری بہنوں، اسی میں ہماری تربیت ہے۔ جتنا تعلیم کمزور ہوگی اتنی تربیت کمزور ہوگی۔ سنو، جتنا تعلیم کمزور ہوگی اتنی تربیت کمزور ہوگی۔ شیطان ہمارے پیچھے پڑا ہے، وہ سستی لاوے گا، سر میں درد ہو رہا، بدن میں درد ہو رہا، تم کتاب پڑھ لو، میں اندر روم میں آرام کرتی ہوں۔ یہ ساری باتیں ہو رہی جماعتوں میں کہ نہیں، تعلیم تو میری غذا ہے، تعلیم تو میری تربیت کا یقینی سبب ہے۔ 40 دن میں 40 تعلیم، خاص کر دوپہر کی تعلیم اور تعلیم کے بعد کی بات، اور بات کے بعد ہمارا دعوت کا حلقہ، یہ تو ہمارے پورے دن کی محنت کا نچوڑ ہے، ہمارے پورے دن کی محنت کا نچوڑ ہے۔ اس کے لیے اس کا خوب خیال رکھیں، اس کا خوب دھیان رکھیں کہ تعلیم کے وقت پر تعلیم ہو، انفرادی طور پر سیکھنے سکھانے کا ماحول بنے۔ دعائیں یاد کرو، صورتیں یاد کرو، 6 صفات کا مذاکرہ یاد کرو۔ ہر بہن روزانہ 6 صفات کا مذاکرہ کرے۔ سنو، ہر بہن کے پاس کرواؤ۔ 6 بہنیں ہیں، 3 کے 2 حلقے کر لو، 10 12 منٹ ہر بہن روزانہ 6 صفات بولے، تاکہ یہ گھروں میں جا کر 5 اعمال کے ساتھ تعلیم کرنے والی بنے۔ ورنہ یہ عالمیہ ہے کہ چلہ لگانے کے بعد بھی عورتوں کو 6 نمبر نہیں آتے، کہ محلے کی ہفتے واری تعلیم میں 6 صفات طے کر دیتے ہیں تو مستورات غیر حاضری کر لیتی ہیں اور منع کرتی ہیں، مجھے نہیں آتا۔ کیوں؟ نکلنے کے زمانے میں جو سیکھنے کا وقت تھا اس میں ہم نے غفلت برتی۔ تو یہ بات خاص خیال رکھیں، روزانہ 6 نمبر ہر ایک بولیں، نہیں آتا دیکھ کر بولیں۔ بتاؤ 40 دن تک اگر روزانہ دیکھ کر بھی پڑھو گی تو اللہ تمہیں یاد کرا دے گا۔ ہر نمبر کو سمجھو۔ میں تعلیم کے حلقے میں کہہ رہا تھا، یاد کر لو گی مگر سمجھ میں نہیں آئے گا، لیکن سمجھ لو گی تو یاد بھی ہو جائے گا۔ کیا کہا میں نے؟ یاد کر لو گی تو ہو سکتا ہے سمجھ میں نہ آوے، لیکن اگر ان صفات کو سمجھ لو گی تو یاد بھی خود بخود ہو جاوے گا۔ ایمان کیا ہے، نماز کیا ہے، علم کیا ہے، ذکر کیا ہے، اکرام کیا ہے، اخلاص کیا ہے، دعوت کیا ہے، ان کو بیٹھ کر سمجھو۔ الفاظ کے چکر میں مت پڑو، طریقہ کار کے چکر میں مت پڑو۔ ایمان کی کیا حقیقت ہے، نماز کی کیا حقیقت ہے، اس کو سیکھو، سمجھو۔ اور تیسرا عمل میری بہنوں عبادات ہے۔ اللہ کا تقرب عبادت کے ذریعے حاصل ہوتا ہے، اور جتنا اللہ سے قریب ہوگی اتنا دعوت میں تاثیر پیدا ہوگی۔ سنو،
حضرت فرماتے تھے کہ جس کا خود کا تعلق اللہ سے نہ جڑا ہو وہ دوسروں کا تعلق اللہ سے کیا جوڑے گی؟ میرا ہی تعلق اللہ سے نہیں جڑا، میں ہی اللہ کو نہیں پہچانتی، میں دوسروں کو اللہ کی کیا پہچان کراؤں؟ تو پہلے اللہ سے اپنا تعلق جڑے۔ ہاں، رات کو اٹھ کر اللہ سے مانگنے کی عادت ڈالو، رات کو اللہ کے سامنے رونے کی عادت ڈالو، رات کو اللہ سے مانگنے کی عادت ڈالو، پوری رات کی شفٹیں بناؤ۔ 6 مستورات ہے، ایک مستورات 1 گھنٹہ، دوسری مستورات دوسرا گھنٹہ، تیسری مستورات تیسرا گھنٹہ، رات کو 11 بجے سے لے کر صبح 5 بجے تک جس مکان میں ہماری مستورات کی جماعت رکی ہے، ایک گھنٹہ ایک مستورات مصلی پر بیٹھ کر اللہ کو منا رہی ہو، نماز پڑھ رہی ہو، ذکر کر رہی ہو، تلاوت کر رہی ہو، تسبیح پڑھ رہی ہو، تو بتاؤ وہ گھر آسمان والوں کے لیے کیسا چمکتا ہوگا، جس گھر میں پوری رات ذکر ہو، جس گھر میں پوری رات مانگنا ہو۔ اس سے 2 فائدے ہوں گے، ایک تو ہمارے اندر اللہ کا دھیان پیدا ہوگا، اللہ کا تعلق پیدا ہوگا، اور جب اسی تعلق کو لے کر دن میں مخلوق پر محنت کرو گی تو اللہ مخلوق کو بھی اپنے سے جوڑ لیں گے۔ نمازوں کا خوب اہتمام کرو، کھڑے رہ کر نماز پڑھنے کی عادت ڈالو۔ ہاں، یہ بڑی بیماری عورتوں میں لگ گئی، پہلی رکعت کھڑے رہ کر پڑھنے کا، باقی سب بیٹھ کے پڑھنے کا۔ میں تو مستورات کے بیان میں کہتا ہوں 4 گھنٹے کچن میں کھڑے رہنا آسان ہے، اور نماز کے لیے 10 منٹ مصلی پہ کھڑے رہنا بھاری ہے۔ وہاں کرسی پکڑ دی ہے، یہ کیا تکلیف ہے؟ کوشش کرو، بہت معذوری ہے، بہت تکلیف ہے، تو شریعت نے بھی چھوڑ دی ہے، میں کون ہوتا ہوں کہنے والا، لیکن جان بوجھ کر اس کی عادت نہ بناؤ۔ نمازیں پوری پڑھو، عشاء کی 17 رکعت ہے، ظہر کی 12 رکعت ہیں، اس کو 6 نہ بناؤ، عشاء کی 9 نہ بناؤ، نوافل کا اہتمام کرو۔ اسی طرح دن بھر میں جو نوافل ہیں، اشراق ہے، چاشت ہیں، اوابین ہیں، اس کو اہتمام سے پڑھو، اور مہربانی کر کے یہ انا اعطینہ اور کل اللہ کی عادت چھوڑ دو۔ یہ پیٹرن صورتیں بن گئی ہماری، پہلی میں انا اعطینہ، دوسری میں کل اللہ، السلام علیکم، کہ نہیں، اب تو آپ اللہ کے راستے میں ہو، نہ کھانا پکانا ہے، نہ بچوں کو نہلانا ہے، نہ کپڑے دھونے ہیں، نہ برتن مانجنے ہیں، اب کیا کام ہے بتاؤ؟ اپنی نمازوں کو لمبی لمبی کرو، موقع ملے تسبیح لے کر بیٹھو، قرآن لے کر بیٹھو، اللہ سے مانگنے بیٹھو، انفرادی اوقات کو وصول کرو۔ اور آخری چیز میری بہنوں، خدمت ہے۔ ہر نبی خدمت کے ذریعے سے اپنی قوم کو اپنے سے قریب کرتے تھے۔ اللہ کے نبی اس بڑھیا کا سامان اٹھا کر جا رہے ہیں، اور وہ بڑھیا کہہ رہی کہ بیٹا ایک آدمی آیا ہے مکہ میں جو لوگوں کو بہکا رہا ہے، تو اس سے بچ کے رہنا۔ اور پھر آخر میں نام پوچھا تو کہا میں وہی ہوں۔ یہ اخلاق تھے، یہ خدمت تھی کہ اللہ نے اس بوڑھیا کو بھی ایمان دے دیا، اور اس نے تو وہیں کلمہ پڑھ لیا۔ اس لیے خادمہ بننے کا مزاج ہو، مخدومہ بننے کا چکر چھوڑ دو۔ 1 چلہ لگ گیا، 2 چلے لگ گئے، اب تیسرے چلے میں یہ خادمہ مخدومہ بن جاتی ہے، مزاج آپا والا ہو جاتا ہے۔ اب بچیاں آپس میں آجو باجو آپا آپا آپا، تو آپا کا دماغ خراب ہو جاتا ہے، اور پھر دھیرے دھیرے آرڈر کا مزاج بنتا ہے۔ بہن ذرا وہ دوپٹہ دے دینا، بہن ذرا وہ کھوٹی پہ سے میرا برقع دے دینا، بہن ذرا بیگ پکڑا دینا، بہن ذرا 1 گلاس پانی پلا دینا۔ اب یہ سارا مزاج بنتا جاتا، اور یہ ہمارے لیے خطرے کا مزاج ہے۔ ہمارے صوبہ باردولی والے جو مولانا قمرالزمان صاحب کے خلیفہ ہیں، وہ ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، اتنے میں کھڑے ہو گئے
ہم نے سمجھا شاید استنجا وغیرہ کا تقاضا ہے، وہ کھڑے ہو کر مٹکے تک گئے اور مٹکے میں سے پانی نکال کر پیا اور پھر آ کر ہمارے پاس بیٹھ گئے۔ ہم نے کہا حضرت ہم کو کہہ دیتے، ہم پانی لے آتے۔ کہا یہی تو سکھانے کے لیے میں گیا تھا۔ یہ ہے مزاج۔ ہاں، اپنا کام خود کرو، اپنا کام خود کرو۔ اگر ہمارے ساتھ کوئی معذور ہے، کوئی بیمار ہے، کوئی بڑی عمر کی مستورات ہے، اس کی خدمت کر لیں، اس کا کام کر لیں، یہ بات الگ ہے۔ ہم سامنے سے ان کا کام کریں۔ جس گھر میں مستورات کی جماعت ٹھہریں، اس گھر کی مستورات کو اپنی بہن بنا لیں کہ دیکھو ہم مہمان نہیں، ہم تو میزبان ہیں، ہم تو ہمارے ہی گھر میں آئے ہیں۔ اس کے کچن میں ساتھ دے دیں، اس کی صاف صفائی میں ساتھ دے دیں، اس کے کھانا پکانے میں ساتھ دے دیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں 2-4 بچے پریشان کر رہے ہیں، ایک آدھ کو تم سنبھال لیں، ایک آدھ کو اپنے سے مانوس کر لیں۔ 6-8 مہینے کا بچہ ہے، رو رہا ہے، پریشان کر رہا ہے، اس کو تھوڑا کھلا لیں، تھوڑا گود میں اٹھا لیں، تھوڑا اپنے سے مانوس کر لیں۔ ارے جو کام تم گھر میں کرتی ہو وہی کرنے کو کہہ رہا میں، کوئی نیا کام تو ہے نہیں۔ لیکن اس اللہ کی بندی پہ کتنا بوجھ ہلکا ہو جاوے گا۔ خاص کر کھانے کے بعد، سنو، کھانے کے بعد کچن صاف کرنا، برتن دھونا۔ کھانے سے پہلے تو ساری بہنیں ساتھ دیتی ہے، کھانے کے بعد اس اکیلی کے سر پہ پورا کچن ڈال کر چادر اوڑھ کے سو جاتی۔ نہیں، جو خدمت کی بہنیں اس وقت یاد رکھیں۔ اور جس مکان میں آپ ٹھہری ہیں اور جو مکان آپ کو دیا ہے، اس مکان کے اور اس کمرے کے علاوہ کسی دوسرے کمرے میں جانے کی اجازت نہیں ہے۔ جو بیت الخلاء اور باتھ روم آپ کو استعمال کرنے کو کہا ہے، اسی بیت الخلاء اور باتھ روم کو استعمال کرنا ہے۔ اس گھر کی کوئی چیز استعمال نہیں کرنا۔ سنو، جس مکان میں آپ ٹھہرو گی اس مکان کی کوئی چیز آپ کو استعمال نہیں کرنی، چاہے وہ چیز استعمال سے کم ہوتی ہو یا نہ ہوتی ہو، دونوں چیزیں ہیں۔ اس مکان کا کنگا، اس مکان کا کانچ، اس مکان کی کوئی تیل کی شیشی، اس مکان کا شیمپو، اس مکان کا صابن، کوئی چیز استعمال نہیں کرنا۔ ورنہ آپ 6 بہنیں ہیں ماشاءاللہ، گھر والے تو کہیں گے صابن بھی رکھا ہے، شیمپو بھی رکھا ہے۔ اب 6 کے 6 نہانے گھسے تو صابن بھی پورا اور شیمپو بھی پورا۔ اللہ آپ کو بہت بدلہ دے، اللہ آپ کو بہت جزائے خیر دے۔ بالکل یہ اچھی بات نہیں۔ ہم اپنا صابن، اپنا شیمپو، اپنا تیل، اپنی دوائیاں، ہر چیز ہماری ساتھ میں ہو۔ اگر کوئی ضرورت پڑ جاتی ہے اپنے گھر کے محرموں سے منگواویں، اس گھر والوں سے بالکل نہ منگواویں، یہ بھی یاد رکھیں۔ ہاں، بعض جماعتیں یہ حرکت کرتی ہیں کہ ضرورت ان کی ہوتی ہے، گھر والی کو بولتی ہیں، وہ اپنے مرد کو فون کر کے بتاتی ہیں، ہے نا؟ اور پھر جب وہ سامان آ جاتا ہے تو خالی خالی پاکٹ کھولتے ہیں، نہیں نہیں لے لو لے لو لے لو، نہیں نہیں دیکھو بات سمجھو، دینا ہوتا نہیں ہے۔ یہ چیزیں ہمارے سامنے آئی، اس لیے میں مذاکرہ کر رہا ہوں۔ کوئی چیز گھر والوں سے مہربانی کر کے نہ منگواویں۔ ابھی ایک جماعت کی کارگزاری سناؤں گا، آپ کو تعجب ہوگا۔ ایک بہن کی پاکٹ کی چین خراب ہو گئی، اس نے گھر والی سے کہا کہ مجھے یہ چین ابھی کے ابھی ریپیئر کرانا ہے۔ انہوں نے کہا میرے شوہر کام پہ گئے ہیں، ابھی کوئی ہے نہیں، وہ شام کو آئیں گے تو کروا لینا۔ کہا نہیں مجھے ابھی کروانی۔ اس عورت نے اپنے شوہر کے ذریعے یہ کارگزاری مجھ تک بھجوائی کہ میری بیوی کبھی میرے بھائی سے یعنی ان کے دیور سے بات نہیں کرتی تھی۔ اس عورت کی ضد کے آگے مجبور ہو کر اس نے اپنے دیور کو فون کر کے بلایا اور وہ پاکٹ بھجوا کر چین لگوائی۔ آپ بتائیں، یہ گجرات کی جماعت کی کارگزاری بتا رہا، ابھی 10 دن کی جماعت تھی ہماری۔ کوئی چیز اللہ کا واسطہ دے کر کہتا ہوں، کوئی چیز میں ایسی حرکت نہ ہو۔ ہر چیز ہمارے محرم ہمارے ساتھ لائے ہوئے ہیں، پرچہ لکھ کر بھیج دیں، آپ کی چیز آپ تک پہنچ جائے گی۔ اور جس مکان میں رہیں اس مکان میں میزبان بن کر رہیں۔ سنو، مہمان بن کر نہیں۔
کیا مطلب؟ کہ اپنا دسترخوان خود بچھاویں، اپنی پلیٹیں خود بچھاویں، اپنی پلیٹیں لے کر اٹھیں، ورنہ ہوتا یہ ہے کہ ماشاءاللہ دسترخوان پہ ہاتھ دھلائے جاویں اور دسترخوان پہ پلیٹیں بچھائی جاویں اور پھر آواز لگے بہن آ جاؤ، اور مہمان بہنیں آ کر کھانا کھا کر پلیٹ چھوڑ دیں اور وہ گھر والی بیچاری اٹھا کر دھوئیں۔ نہیں، ہمیں اپنا کام خود کرنا۔ اور آخری بات میری بہنوں، جیسے جیسے اللہ کے راستے میں وقت لگتا جاویں ویسے ویسے ہمارا تعلق اللہ سے بڑھتا جاوے، ہماری نگاہیں اسباب سے ہٹتی جاویں اور اعمال کا یقین دلوں میں بڑھتا جاوے۔ کوئی پریشانی، کوئی مصیبت اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے گھر والوں کی طرف سے فون میں آ گئی، کوئی خبر آ گئی، گھبرائیں نہیں، گھبرائیں نہیں، مصلی بچھا کر 2 رکعت پڑھ کر اللہ سے کہہ دیں۔ خود بیمار ہو گئی ہیں، گھبرائیں نہیں، اللہ کے راستے کو چھوڑا نہیں جاتا، اللہ کے راستے سے واپس پلٹا نہیں جاتا۔ ہاں، یہ راستہ تو شہیدوں کا اور شہادت کا راستہ ہے۔ ابھی بمبئی کی ایک جماعت گئی ماشاءاللہ، انہوں نے بتایا ہماری جماعت میں ایک مستورات کا انتقال ہوا، صرف 22 سال کی عمر۔ کتنی بڑی بات! ملکوں میں جماعتیں گئی ماشاءاللہ، ہاں ملکوں میں گئی، لیکن واپس آنے کا کوئی خیال نہیں۔ ایک جماعت ہماری گئی، ایک ساتھی ہمیشہ دعا میں کہتے اللہ تیرے راستے کی موت دے، اللہ تیرے راستے کی موت دے۔ اچانک ایسے بیمار ہوئے کہ ایسا لگا کہ اب ان کا وقت آ گیا۔ ہم نے کہا کہ آپ کی دعا قبول ہو رہی ہے؟ انہوں نے کہا میں اس سفر کے لیے نہیں، آئندہ سفر کے لیے مانگ رہا تھا۔ آپ بتائیں، میں اس سفر کے لیے نہیں، آئندہ سفر کے لیے مانگ رہا تھا۔ نہیں، ڈرنے کی بات نہیں ہے، جس حال میں اللہ چلاویں، جس حال میں اللہ رکھیں، خوش رہیں، سبب کے طور پر سنت سمجھ کر ہاں علاج ضرور کریں گے، لیکن یقین اللہ کی ذات پر رکھیں گے۔ اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے بیماریوں کو دور کرنا، اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے پریشانیوں کو دور کرنا، اللہ کا ارادہ وجود ہے۔ اس لیے تمام بہنیں اللہ سے تعلق کو بڑھانے کی فکر کریں گے انشاءاللہ۔ جیسا جیسا وقت ہمارا بڑھتا جائے ویسے ویسے ہماری زندگیاں صفات میں ترقی کرتی جائیں، ایمان بڑھے، نمازوں میں دھیان بڑھے، اللہ کے ذکر میں دھیان بڑھے، آپس میں ایک دوسرے کی اکرام کرنے والی بنے، ہاں، اور تعریف سے خوشی نہ ہو، مذمت سے رنج نہ ہو، جان اور مال کے لگانے کا جذبہ بڑھتا جا رہا ہو۔ اگر اس اعتبار سے ترقی ہے تو ترقی ہے، ورنہ تنزلی ہے۔ ورنہ کیا ہے؟ تنزلی ہے۔ بات سمجھے میری بات کو، اس کام میں یا تو ترقی ہے یا تو تنزلی ہے۔ یہ نہیں کہ ایک سطح پر آدمی رہویں، ایک سطح پر عورت رہویں، یا تو ایمان بڑھے گا یا تو ایمان کمزور ہوگا۔ اس کے لیے اللہ کے واسطے ان ساری باتوں کو سامنے رکھ کر ہمیں اپنے اوقات کو گزارنا ہے۔ انشاءاللہ بعد میں بھی موقع ملے گا اور بہت ساری باتیں آپ کے سامنے ماشاءاللہ مولانا ہے، بات آتی رہے گی۔ ان تمام باتوں کو بار بار مذاکرہ کریں۔ ابھی جو میں نے بات کی، یہ ساری باتوں کا آج مغرب کے بعد بیٹھ کر آپ تکرار کریں، اس کا مذاکرہ کریں۔ دعوت، تعلیم، عبادت اور خدمت، دعوت، تعلیم، عبادت اور خدمت، یہ 4 اعمال ہے جو اعمال دعوت ہے، اعمال عبادت ہیں، اسباب ہدایت ہیں۔ ان کو لکھ کر رکھیں، ان کے بارے میں ایک ایک مستورات تفصیل بتاویں۔ دعوت کے بارے میں کیا کہا تھا، تعلیم کے بارے میں کیا کہا تھا، عبادت کے بارے میں کیا کہا تھا، خدمت کے بارے میں کیا کہا تھا۔ ایسے مغرب کے بعد بیٹھ کر یہی مذاکرہ کرنا آدھے گھنٹہ۔ جو باتوں کا مذاکرہ فجر کے بعد تمہارے سامنے ہوگا، اسی کی تکرار اور اسی کو لوٹانا ہے مغرب کے بعد۔ یہ ترتیب ہے نظام الدین کی، تو کر لو گے انشاءاللہ۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو کہنے سننے سے